معزز خواتین حضرات، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں بے شمار اور خصائص عطا فرمائے ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے شفاعت کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ شفاعت کا انکار کرنا، یہ سمجھنا کہ جی شفاعت حضور فرمائیں گے ہی نہیں، تو یہ تو کفر ہے، بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا اقرار کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ آقا کریم علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ واجب ہے، اور اس کا منکر دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو شفاعت کا حکم ہو گیا۔ شفاعت قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے، اس کے متعلق بہت ساری آیات بھی موجود ہیں اور بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔ جامع الصغیر کی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس کو نہیں مانتا تو وہ اس شفاعت کا اہل ہی نہیں ہے۔ جو شفاعت کا منکر ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کا اہل ہی نہیں ہوگا، اس کی شفاعت ہی نہیں کی جائے گی۔ یا آقا کریم علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، قرآن کریم اور دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء، صالحین تمام ہی شفاعت کریں گے۔ اب شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ تو شفاعت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، سارے لوگ حساب کے انتظار میں ہوں گے کہ حساب شروع کیا جائے۔ اسی ٹینشن میں، اسی انتظار میں آدھا دن گزر جائے گا، قیامت کے دن آدھا گزر جائے گا۔ پھر لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس حاضر ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کرام کے پاس جاتے رہیں گے، اور سب اس بات کا انکار کریں گے کہ آج ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ آج اللہ پاک نے بہت غضب فرمایا ہے۔ بالآخر لوگ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ کہیں گے اور نبی، اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ باقی انبیاء فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن حضور فرمائیں گے کہ میں اسی لیے ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے عرش کے نیچے، تو آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو وہ جو شفاعت ہوگی، وہ اس شفاعت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یعنی مسلمان، کافر، تمام لوگ جو میدان محشر میں جمع ہیں، سب کو اس شفاعت سے حصہ ملے گا۔ بقیہ شفاعتیں تو مختلف افراد کے لیے ہوں گی نا، لیکن اس شفاعت کے ذریعے چونکہ پوری مخلوق فائدہ اٹھائے گی، مسلمان، کافر، سب کا حساب شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ شفاعت کبریٰ وہ کہ جس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا، لوگوں کے امتحان ہونا شروع ہو جائے گا، وہ جو انتظار کی گھڑی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔